بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، 18 ربیع الآخر 1437 ہجری، 29 جنوری سن 2016 جمعۃ المبارک۔ ربیع الثانی آپ نے ربیع اول کا ربیع الآخر کہا،
اج دے اس مختصر وقت دے اندر گزشتہ 2 جمعہ دا تسلسل ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بانی سلسلہ قادریہ انہاں دے حالات زندگی، تاریخ، حالات زندگی تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتے جا رہے ہیں تاکہ انہاں دی شخصیت نو صحیح طریقے دے نال سمجھن دے اندر آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ دنیا کو شخصیات ایسیاں نے جنہاں دے بارے لوگاں دا افراط اور تفریط دا سلسلہ ہے۔ کچھ بہت اگے ود جاندے نے، کچھ بہت پیچھے ہٹ جاندے نے، تے جدوں توازن کسی بھی چیز دا بگڑ جائے تے پھر اس چیز دی حقیقت بھی بگڑ جاندی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی پیدائش تو لے کے انہاں دی دینی تعلیم تک، دینی تعلیم تو بعد دینی عمل، تصوف، پیری مریدی، یہ سلسلہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جا چکے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقریباً 20-25 سال تصوف دی لین دے اندر ذکر و اذکار، مراقبہ، چلہ کشیاں، عبادات دے اندر مصروف رہنے، بالکل دنیا تو الگ تھلگ۔ ذہن دے اندر توجہ الی اللہ دا اتنا غلبہ ہو گیا کہ دنیا نالوں 20-25 سال بالکل الگ تھلگ زندگی گزاری، لیکن ایک وقت آیا جدوں عمر 50 سال دے لگ بھگ ہو گئی، او احادیث مبارکہ سامنے آئیاں جدے وچ شادی، بیویاں، اولاد، کاروبار دی طرف پھر دین نے توجہ دلائی بھی ایک کام بھی ضروری ہے۔ علیحدگی دی زندگی، فتنیاں تو علیحدہ ہو کے زندگی گزارنا، اللہ دی یاد واسطے بالکل یکسو ہو جانا، ساری دنیا تو توجہ ہٹا کے صرف اللہ وال توجہ کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ اللہ کوئی کم نہیں سی، ساری کائنات چوں سب تو زیادہ اللہ وال توجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل سی، لیکن آپ نے 11 ازواج مطہرات نال زندگی گزاری۔ اس واسطے آبادیاں نو چھڈ کے چلے جانا، گھر نو چھڈ کے چلے جانا، گھر تو علیحدگی کر لینا، شادی تو کنارہ کشی کرنا، اپنے اپنے حالات دے اندر مفتی حضرات کتے اجازت بھی دندے ہون گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام دا طریقہ گھراں دے وچ رہ کے اللہ دا دین دا نظام چلانا ہے، دین نو اپنے تے بھی قائم کرنا، گھراں چ بھی قائم کرنا، علاقے چ بھی قائم کرنا، لوکاں نو بھی دین دی طرف رغبت دلانا۔ حضرت دی توجہ ادھر نو ہوئی، پھر حضرت نے 4 بیویاں کیتیاں، انہاں دی زندگی دے اندر
4 بیویاں دا تذکرہ ہے 50 سال دی عمر تو بعد۔ 50 سال تو بعد پھر پہلی شادی 50 سال دے وچ ہوئی ہے، جدو عمر آپ دی 50 سال سی۔ 4 بیویاں دا نام ملدا ہے، ایک بیوی دا نام مدینہ بی بی، دوسری دا نام صادقہ بی بی، تیسری دا نام مؤمنہ بی بی، چوتھی دا نام محبوب بی بی۔ 4 بیویاں دا آپ دے زندگی چ تذکرہ مل رہا ہے۔ 50 سال دی عمر چ آپ نے شادی کی تھی۔ علامہ صاحب علامہ اقبال مرحوم بھی کہتے ہیں وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، کہتے ہیں پوری کائنات دی رنگینی وجود زن سے، عورت دے وجود نال ہے۔ اللہ دے نبی عورتوں دی گود دے وچ ہی آئے نے، تیاں پیغمبراں دے گھراں چ ہی آئیاں ہیں، بہناں پیغمبراں دے گھراں دے وچ ہی نے، ماواں پیغمبراں دے گھراں دے وچ ہی نے۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، کہندے اے دے ساز نال ہی زندگی دے ساز بجدے نے، اے دے نال ہی اندر دیاں کیفیات کھلدیاں نے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرمایا اتنے سال تو تہجد قضا نہیں ہوئی، تے ماں کہن لگی پتر تینوں تہجد تو بغیر میں کدے دودھ ہی نہیں سی پلایا۔ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متأہل زندگی گزارن لگ پے، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، 50 سال دی عمر ہے، ہلے تک ایک تقریر نہیں کیتی، ایک واز نہیں کیتا، ایک درس نہیں دیتا، کوئی بیان نہیں کیتا۔ 50 سال پڑھیا پڑھایا عمل کیتا ہے، بس چلا کشیاں کیتیاں ہیں۔ رات نو آرام فرما رہے نے، ستے پینے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، رات دا ویلا ہے اکھ لگی ہوئی ہے، مالک دیاں مرضیاں نے اس دنیا دی اکھ لگی ہوئی دے اندر ایک ہور جگہ تے اکھ لگ جاندی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا، آپ دی زیارت ہوئی، آپ نے دیدار دے اندر پوچھیا اے عبد القادر قرآن بھی پڑھیا ہے، ترجمے نال پڑھیا، حدیثاں بھی پڑھیاں، فقہ بھی پڑھی، دین بھی پڑھیا، پر بیان کدے بھی نہیں کیتا۔ حضرت منو جھجک آندی ہے، جدوں میں بیان کرن لگدا تو طبیعت گھبراؤندی ہے۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیان کرو، لوکاں نوں واز کرو، نصیحت کرو۔ اکھ کھلی، اگے بھی کھل دی سی، تہجد بھی سی، نماز فجر بھی سی، اپنے معمولات بھی سی۔ آج اکھ کھلی، تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، اور آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ کوئی دین دی گل سن جاؤ۔ 50 سال تو بعد پہلا خطاب ہے، 50 سال کوئی خطاب نہیں ہے، پہلا خطاب قرآن پڑھیا، دین پڑھیا، حدیثاں پڑھیاں، پیر پڑھیا، چلا کشیاں کیتیاں، ذکر و اذکار کیتے، آج تک بیان نہیں سی کیتا۔ ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر ہدایت تو بعد اکھ کھلی ہے تے فوراً عمل تے تیار ہو گئے۔ آقا دی ہدایت دیتی ہوئی تے عمل فرمایا لوگو گل سن کے جائیو۔ سناؤ جی کی سنانا ہے؟ چند جملے فرمائے نے۔
فرمایا او دے تے نظر رکھیا کرو جیڑا تواڈے تے ہر وقت نظر رکھدا جے. کیسا جملہ ہے. فرمایا او دے تے نظر رکھیا کرو جیڑا ہر وقت تواڈے تے نظر رکھدا ہے اور ہر وقت اونوں سامنے رکھیا کرو جیدے تسی ہر وقت سامنے رہندے ہو. او دے نال محبت کرو جیڑا ساری کائنات دے اندر سب تو زیادہ تواڈے نال محبت کرن والا ہے. فرمایا اپنا ہاتھ او دے سامنے پھیلاؤ جیڑا دکھ دے ویلے ہاتھ پھڑن والا جے. او دے سامنے چولی پھیلاؤ او دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جیڑا دکھ دے ویلے تہاڈا ہاتھ پھڑ لیندا جے. او دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جیڑا دکھاں دے وچ گریاں ہویاں نو کھوواں دے اندر گریاں ہویاں نو ہاتھ پھڑ کے تے باہر کڈ دیندا جے. فرمایا او دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جیڑا دکھاں دے وچ ہاتھ پھڑ کے تے تانوں بچا لیندا جے. تین چار گلاں فرمائیاں نے تے تینوں چاراں دا تعلق رب دی ذات نال ہے. تیناں چاراں دا تعلق ہی اللہ دی ذات نال ہے. او دے نال جوڑو او دے نال تعلق اپنا مضبوط کرو. تے اج شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام تے بہت کچھ ہوندا ہے پر انہاں دے اس بیان دا کتے نظر ہی نہیں آਉਂدا جیڑا 50 سال تو بعد پہلا بیان پہلی تقریر پہلا خطبہ وہ دے کوئی اثرات ہی نہیں کسی جگہ تے. انہاں دے نام دے اتے کیتا بہت کچھ جا رہے ہیں. انہاں دی تلقین کتھے انہاں دی ہدایات کتھے انہاں دیاں تعلیمات کتھے. لیکن تعلیمات تے عمل کرن دے وچ قربانی دینی پیندی. روٹی کھان دے وچ کچھ مسئلہ نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہڑپ تے کوڑا کوڑا تھو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات انہاں دیاں کتاباں موجود نے. پہلا واز فرمایا او دے تے نظر رکھو جیڑا تانوں ہر ویلے ویکھدا ہے. فرمایا او دے ول توجہ کرو جیڑا ہر وقت تواڈے ول توجہ رکھدا ہے. او دے نال محبت کرو جیڑا سب تو زیادہ تواڈے نال محبت کردا ہے. تے او دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جیڑا ہاتھ پھڑ کے بچاوندا بھی ہے ہاتھ پھڑ کے کڈدا بھی ہے ہاتھ پھڑ کے حفاظت بھی کردا ہے. اللہ اکبر. صوفی محمد بخش صاحب کہندے نے یہ بھی صوفی نے پیری مریدی دے بندے نے کہندے میں انا تے تلکن رستا. صوفی محمد بخش صاحب انے تو نہیں سن دونوں ہی اکھاں کم کر دیاں سی لیکن او انے تو مراد ہو رہا ہے. میں انا تے تلکن رستا تے کیوں کر رہے سنبھالا. بندہ نو نظر کچھ نہ آندا ہوئے تے میਂہ پی رہا ہے تے تلکن والی جگہ ہوئے تے جڑا نبینا بندہ وہ بچ کس طرح سکتا ہے. کہندے میں انا تے تلکن رستا تے کیوں کر رہے سنبھالا تے تکے دیوان والے پوتے تکے دیوان نبینا بھی ہوئے تے تلکنا رستہ بھی ہوئے تے دنیا تکے بھی مار دی ہوئے پرواہ بھی نہ کر دی ہوئے کسی نبینے دی. میں انا تے تلکن رستا تے کیوں کر رہے سنبھالا تے تکے دیون والے بہتے تے کلا تو ہاتھ پھڑنے والا.
عرش والے تو ہاتھ پھڑ لیں تے بچا لیں تے بچا لیں، ورنہ دنیا دے اندر بچن والی شکل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے واز شروع کر دیتا 50 سال تو 3 دن واز فرما دے سن، 3 دن درس دے سن، 3 دن تقریر فرما دے سن، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعے والے دن بعد از فجر، ہفتے والے دن بعد از مغرب یا عشاء، شام دا ٹائم لکھیا کتاباں، شام یا مغرب تو بعد بن دی یا عشاء تو بعد بن دی، بعد از مغرب یا عشاء، اتوار والے دن بعد از فجر۔ اے حضرت دے درس دی ترتیب سی، تے پھر پوری زندگی 85 سال تک عمر گزاری، پوری زندگی پھر اللہ کا دین سنایا اور سمجھایا۔ 50 سال تک کوئی بیان نہیں کیتا، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں کیتی۔ 50 سال دے اندر پہلا واز کیتا ہے، وہ دے لفظ تواڈے سامنے آ چکے ہیں۔ تے جدوں بندہ 50 سال تک پہلا اپنے آپ نو بناوندا رہے، پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کردا رہے، انہوں 50 سال تک اپنی فکر لگی رہے کہ میں ٹھیک ہو جاواں، تے 50 سال تو بعد پھر او دی زبان کھلے دنیا دے سامنے، تے واقعی پھر او دے اثر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، کہتے پر نہیں ہوں گل دے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہتے پرواز دی طاقت ہوندی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا او 3 روزہ 6 روزہ درس قرآن اتنا عام ہویا کہ جنہیں سنیا انہیں کہا یار اللہ دا قرآن سنیا کرو۔ اوتھے ایک بندہ قرآن دا درس دیندا ہے، اللہ دے دین دی گل سمجھاوندا ہے، تے واقعی گل دل دے وچ اتر دی، دنیا آن لگ گئی، لوگ آن لگ گئے۔ اسے زمانے دے اندر ایک صوفی پیر اور بزرگ سی، وہ چلہ کشی کر رہے سی جنات نو قابو کرن دی۔ ایک دن اگے پیچھے جنات روز آ رہے ہیں، جمعے دا دن آیا جنات نہیں آئے، ہفتے دا دن آیا جنات نہیں آئے، اتوار دا دن آیا جنات نہیں آئے، پیر دا دن آیا جنات حاضر ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہنے لگے کل 2-3 دن نہیں آندے رہے، پہلا بھی آندے رہے پیچھے بھی آندے رہے۔ وہ کہنے لگے جی ایک جگہ تے درس قرآن ہوندا ہے، اوتھے درس سنن واسطے جانے۔ انہوں نے ادھر پتہ لگیا کہ جنات بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے واز و نصیحت دے اندر حاضری دیندے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی حاضری شروع کی تھی۔ انسان، جنات، بادشاہ وقت، اس ویلے زمانہ سی مستنجد باللہ دا۔ یہ عباسی خلفاء جڑے سی یہ ادھاں دے نام ہی رکھتے سن، معتصم باللہ، مستنصر باللہ۔ باللہ کا معنی اللہ کے ساتھ، پہلا لفظ دے کوئی نہ کوئی معنی ہور بدل دے، جیوں جو لفظ بدلنے نے معنی بھی بدلنے نے۔ مستنجد باللہ، اللہ سے عزت مانگنے والا، مستنصر باللہ، اللہ سے مدد مانگنے والا، معتصم باللہ، اللہ سے مضبوطی طلب کرنے والا۔ ادھر دے نام سن، باللہ اللہ دا لفظ نال لگاندے سن۔ مستنجد باللہ، آپ حاضر ہون لگ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ واز و نصیحت تو فارغ ہوئے، بادشاہ قریب ہویا، مصافحہ کیتا، سلام کیتا، حضرت جی مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ فرمایا مخلوق دا بھلا کریا کر، مخلوق چ انصاف کریا کر، مخلوق دی ہمدردی کریا کر، مخلوق دا پتہ رکھیا کر، ظلم تو بچن دی کوشش کر، حرام کھان تو بچن دی کوشش کر، اللہ دی مخلوق دے اوتے نظر رکھیا کر، تیرا فرض ہے۔ بادشاہ وقت نظر چکائے بیٹھا رہا، سندا رہا، نصیحت ختم ہوئی، اشارہ کیتا اپنے خادم نو، پہلے تو تحفے 10 تھیلیاں پیسیاں دیاں تیار کر کے لے آئے سی۔ کہنے لگے حضرت قبول فرما لو۔
فرمایا یہ میرا حق نہیں ہے، ٹالن دی کوشش کی تھی محبت نال، سونے لفظاں نال، یہ میرا حق نہیں ہے، مخلوق کا حق ہے، یہ خزانہ مخلوق کا حق ہے، مخلوق میں تقسیم کرو، جو مستحقین ہیں ان میں جا کر تقسیم کرو، جو اس کے حقدار ہیں وہاں جا کر تقسیم کرو۔ بادشاہ گل سمجھ نہ سکیا، اس انکار نو سمجھ نہ سکیا، مسلسل اصرار کیتا، ایک واری، دو واری، چار واری، حضرت نہیں قبول، حضرت نہیں، حضرت۔ فرمایا 2 تھیلیاں ادھر لاؤ، 2 تھیلیاں پکڑیاں، پکڑ کے انہوں نے نچوڑیا جس طرح کپڑا نچوڑی دا ہے، وہ دے وچوں خون گرنا شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کا خون ہے، یہ عوام کا خون ہے، یہ رعایا کا خون ہے، تم جن کے حاکم ہو یہ اس عوام کا خون ہے، مجھے پلانے کے لیے لائے ہو۔ اور اگر تیری نسبت کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ تو عباسی خلیفہ ہے، ہمارے آقا کے چچا جان کی نسل سے ہے، اگر تیری نسبت کا حیا نہ ہوتا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی نسبت کا حیا نہ ہوتا، تیری 10 کی 10 تھیلیوں کو نچوڑ دیتا اور یہاں سے لے کر تیرے محلات تک سارا خون ہی خون نظر آتا۔ جاؤ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں خدا کے نیک بندوں کو فقیری میں سلطانی میں، خدا کے نیک بندوں کو فقیری میں سلطانی میں، ذرا اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ کہندے اللہ والے جے بے پرواہی دے موڈ دے وچ زندگی گزارن تے پھر ہی بچن گے، تے جے جیباں تے نظر رکھن گے تے پھر کچھ نہیں ہو رہنا۔ تے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہندے نے او دو ہی جہانی مٹھے باہو تے جنہ کھادی ویچ کمائی ہو، جنہ نے دین دے ناؤ تے کاروبار بنا لے، جنہ نے اللہ دے دین نو لوگاں دی لٹ مار دا ذریعہ بنایا، جنہ نے اللہ دے دین نو اپنی دنیا بناؤن دا ذریعہ بنایا، فرمایا او دو ہی جہانی مٹھے باہو تے جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق۔ ایویں نہ کہتے ہر مولوی دے پیچھے ہاتھ بن کے تریا پھری، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ کہنا دنیا دے جو کچھ ہے یہ تو تن پرے کر دے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینہ میں دکھا کر رخ دوست تیرے لیے جینا اور بھی دشوار کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا لے جا، اے میرے مطلب دیاں چیزاں کوئی نہیں، جا اللہ دی مخلوق دے اندر جا کے انہوں تقسیم کر۔ اکبر الہ آبادی تے بھی ایسا وقت ہے۔ اکبر الہ آبادی صاحب ایک جگہ ایک بڑے امیر کبیر دی کوٹھی چ گئے، دعوت کی تھی، بعد دے وچ بندہ کہنے لگا اے اشارہ کر کے اپنی کوٹھی چ پھلکاری والوں پھلاں والوں پودیاں والوں، حضرت کچھ ارشاد فرماؤ۔ مطلب سی کہ شعر کہن گے تو انہاں دیاں کتاباں جو میرا نام آئے گا، نال تاریخ لکھی ہوئے گی، فلانی تاریخ نو اس کوٹھی چ گئے سن، اے شعر اس کوٹھی دے بارے چ انہاں نے فرمائے سی، تو ایک تاریخ بن جائے گی۔ اکبر الہ آبادی صاحب مسکرا پے،
بے بندہ بھولا ہے گا میرے کو کی سننا تو کہنے لگے حضرت فرماؤ. کہنے سن پھر یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے. اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریبوں کی بو آ رہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ دی مخلوق تقسیم کر. اس کر کے عربی دا ایک جملہ ہے بئس الفقیر علی باب الامیر. جیڑا درویش عمراء دے دروازیاں دا طواف کرتا پھرے حکمرانہ دے دروازیاں دا طواف کرتا پھرے بئس الفقیر فرمایا برا فقیر ہے. اور نعم الامیر علی باب الفقیر جیڑا بادشاہ اللہ والیاں دے دروازیاں تے حاضری دے وے بہترین بادشاہ ہے. اللہ اکبر. بیٹا فوت ہو گیا. بندے نے کان چاہ کے گل آکھی حضرت جی بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. قرآن دا درس چل رہے اسی درس دے رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بھی حضرت نے توجہ نہیں کی تھی. گھر گئے کفن دفن کا انتظام شروع کرتا جنازہ لے آ کے سامنے رکھتا. حضرت اٹھے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا. حضرت جی اسی تھانوں اطلاع دیتی. فرمایا وہ جو ہونا تھا ہو چکا. ایک نقصان کے بعد میں دین کا نقصان نہیں چاہتا تھا. ایک نقصان تو ہو چکا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بیٹی دی میت گھر دے وچ پئی ہے درس قرآن دے رہے ہیں. قرآن تو فارغ ہوئے تو فرمایا میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے ابھی اس کا جنازہ ہونا ہے. حضرات ٹھہرے جنازہ بھی پڑھ لیں. اس تو بھی اگلی گل حضرت دا اپنا جنازہ پہ ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دی میت پئی ہے گھر چ. انہاں دے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ درس قرآن دے رہے نے. کسی نے کہا حضرت جی آج چھٹی کر لینی سی ابا جی دی لاش گھر چ پئی ہے. فرمایا انہاں دا ہی تا حکم ہے کہ میری لاش بھی پئی ہوئے تے قرآن بند نہ کرو. مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ بندے نے کہا جی فلانی جگہ دے اتے مرزائیاں دا ایک بہت بڑا عالم دین للکار رہا ہے. اس علاقے دے سارے مسلمان عالم عاجز آ گئے. او دا جواب نہیں بن رہا کسے کولو. حضرت جی اتنے تو ایمان دی بربادی ہو رہی ہے. فرمایا کتاباں کٹھیاں کرو. مطلوبہ کتاباں کٹھیاں کیتیاں لے کے ٹر پے. ایک کوئی پتر ہے زین العابدین نام ہے 9-10 سال دی عمر ہے. ایک کوئی پتر ہے. ٹائیفائڈ بری طرح مسلط ہے. بچہ موت و حیات دی کشمکش مبتلا ہے. گھر والے کہنے لگے میں چلے آیا. وہ کہندے بچے دی حالت دیکھو. کہنے لگے میں نہیں دیکھنی اللہ نے دیکھنی. میں تو اس کا دین دیکھنے جا رہا ہوں. اس کی حالت میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں خدا کے دین کو دیکھنے کا پابند ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں. تے جس ویلے سٹاپ تے کھڑے نے بس نہیں ملی پچھوں نسیا بندہ گیا. انہیں کہا زین العابدین تہاڈا بیٹا اللہ نو پیارا ہو چکا ہے. فرمایا کفن تفن کر کے اس کو اللہ کے سپرد کر دو. میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں. تے ایک گل آقا تے بھی گزری. آقا وفد دے نال مل رہے نے. کوئی کسی علاقے دا وفد آیا. حضرت گفتگو فرما رہے نے. کان چاہ کے بندے نے گل آکھی پھر جاری پھر آکھی پھر جاری. تیسری دفعہ بندہ آ گیا. آپ اٹھے گھر تشریف لے گئے. بیٹی دا پیغام آ رہا سی کہ میرا بیٹا تہاڈا نواسہ اللہ کول چلا گیا ہے. حضرت جی گھر آ جاؤ. اور تیسری دفعہ جو لفظ نے حدیث پاک دے اندر آپ دی بیٹی نے فرمایا کہ آئے نہیں 2 واری پیغام بھیجے ہے. ہن تیسری واری جا کے کہو تھانوں اللہ دی قسم ہے گھر آ جاؤ جلدی کرو. حدیث دیاں کتاباں دے اندر کوئی دوسرے نو قسم پاوے صرف واحد حدیث ہے. ورنہ کوئی دوسرے نو قسم نہیں پا سکتا. اس جگہ دے اتے بیٹی نے کہا حضرت تہانوں اللہ دی قسم ہے گھر آ جاؤ جلدی کرو. گھر گئے تو بیٹا اللہ نو پیارا ہو چکے سی.
اپنی نبوت والے ہاتھوں تے رکھیا، فرمایا لکل اجل مسمى، ہر بندہ دنیا جدوں آندا ہے وہ وقت متعین ہو چکے ہوتا ہے۔ یہ اللہ دی امانت سی، مالک دے واسطے ہی ہے، یہ جانا ہی جانا سی، اس کر کے ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک دا وقت متعین ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا آخری وقت ہے، وقت تو پورا ہو گیا لیکن ایک مضمون پھر رہ جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نو اپنی گلستان دے اندر نقل کیتا۔ بیت اللہ شریف دے اندر نے اس ویلے کینکراں ہوندیاں سن، اے فرش وغیرہ بعد دے وچ لگے نے، کینکراں دے اوتے کہن لگے، ایک بوڑھے نو لوکاں نے ویکھیا اپنی پیشانی بار بار الٹ الٹ رگڑ رہے کینکراں دے اوتے، تے رگڑ رگڑ کے کہہ رہے نے، میں نہ گویم کہ طاعتم بپذیر، میں نہ گویم، میں نہیں کہندا اے اللہ طاعتم بپذیر، میریاں عبادتاں قبول کر، میں نہیں کہندا۔ کی کہندے ہو پھر؟ کل میں عفو بر گناہ ہم کش، یا اللہ تو میرے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ یہ بھی بہت بڑی گل ہو۔ تے دوسری گل تو او لکھی ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جان کر دیتی۔ دوسری گل جڑی فرمائی، فرمایا یا اللہ جے پھر میری معافی نہیں کرنی تے پھر میری ایک اور التجا من لا، مینو قیامت والے دن انا کر کے اٹھا دے، تیرے مصطفیٰ دے سامنے شرمسار نہ ہو۔ اینو علامہ اقبال نے بھی کیا ہے اپنے واسطے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا الہی عذر ہائے من پذیر، ربا میری معافی من لا تے مینو معاف کر دے، تے جے میری معافی نہیں مننی تے پھر اگلی عرض من لا، اگر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، یا اللہ جے پھر میرا حساب لینا ہی لینا ہے، میرا نامہ اعمال کھولنا ہی کھولنا ہے، جے میرا حساب و کتاب کرنا ہی کرنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، یا اللہ پھر مصطفیٰ دیا نظرہ تو او لے کر چلی۔ اللہ اکبر۔ آخر 10 ربیع الاخر 561 ہجری اور 1162 جنوری فروری عیسوی سن 85 سال دی عمر چ حضرت اللہ نو پیارے ہو گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ حضرت وہ وقت آ گیا، کفن دفن ہویا، جنازہ ہویا، بغداد دے اندر آپ مدفون نے۔ اج بھی دنیا اونا دی قبر تے دربار تے روزے تے جا کے دعا فاتحہ پڑھ دیئے، اتنے جا کے دعا کر دیئے تے اینو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بے بغداد دی کی نشانی تے اتے اچیاں لمیاں چیراں، کہتے بغداد دے اندر جاؤ گے، بغداد دی نشانی ہے جے بڑیاں بلند بلند بلڈنگاں اتے موجود نے، تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں، تے لیراں دی گل کفنی پا کے تے رلساں سنگ فقیراں،
تے شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں کہندے میں بھکھا رہنا تا گوارا کر لینا چاہنا میرا دل چاہتا ہے بھوک کٹ لا تے بھوک تا کٹ لواں گا پر میں اللہ دے نیک بندیاں تو دوری پسند نہیں کرتا فرماندے نے شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں تے کرساں میراں کہندے میں اللہ دے نیک بندیاں واسطے بھوک کٹ سکدا پر جدائی نہیں چل سکدا تے پاکستانیوں ہن بھی ٹائم ہے رستہ یہی ہے اے جی کمیٹی بناتی اے جی مجلس بناتی اے جی کمیشن بناتا اے جی فلانی بناتی بنائی جاؤ جے رب رس جائے مالک ناراض ہو جائے اے پھر کمیٹیاں دے نال مسئلہ نہیں حل ہوتا اے پھر خدا دے دروازے تے توبہ تے استغفار دے نال مسئلہ حل ہوتا ہے ہن بھی ٹائم ہے پاکستانیوں مسلمانوں اے امت مسلمان خدا دا واسطہ ہے آپ بھی اللہ تو معافیاں منگو اولاد نو بھی سبق دیو بہن بھراواں نو بھی سبق دیو جیڑا جیڑا مندا ہے اونوں استغفار تے لے آؤ استغفار ایک ایسی چیز ہے اللہ دے قرآن دے مطابق فرمایا کہ عذاب الہی آ گیا اثرات شروع ہو گئے دھواں شروع ہو گیا اکھاں نال نظر آندا پیا سی کہ عذاب الہی آ رہا جے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تے لیکن اس قوم نے جدوں اللہ کو معافی منگنی آندا ہویا اکھاں نال دکھدا عذاب بھی رک گیا استغفار جتنی پاور ہے توبہ جتنی پاور ہے اللہ تو معافی منگن جتنی پاور ہے کہ عذاب الہی سراں تے آ جائے تے پھر بھی رک جاتا ہے اللہ مینوں بھی توفیق دے گی تو انہوں بھی ہر مسلمان کو اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ لا الہ